أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زبرن درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، مل کر پڑھیے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے،
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، احسان کریم کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ جمادی الاول کا پہلا جمعہ عطا فرمایا۔ یہ مبارک مہینہ بھی بڑی اللہ کی ہستیوں سے منسلک ہے، اور مہینہ کسی ہستی سے منسلک ہو یا اس مہینے میں کسی ہستی کا دن نہ ہو، تب بھی تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تمام مہینے برکتوں والے ہوتے ہیں۔ چاہے محرم الحرام کا مہینہ ہو، چاہے صفر المظفر ہو، 12 مہینوں میں جو بھی مہینہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک گنتی مہینوں کی وہ 12 ہے، 12 شہرا، یعنی 12 مہینے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک اسلامی جو مہینے ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو جب سارے مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں تو کوئی مہینہ معاذ اللہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کردہ چیز کبھی بھی معاذ اللہ منحوس نہیں ہوتی، کہ جس کو غیر مسلم، ہندو، عیسائی یہ لوگ نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے خود مسلمان کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کہ جنہوں نے کلمہ اپنے رب کا پڑھا ہے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ یہودی کرے تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو مانتا نہیں ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ کرے، ہندو کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو مانتا نہیں ہے، عیسائی ہے وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اسلام کو نہیں مانتا، اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، حضور کو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، تب وہ مخالف ہے تو وہ بات کرے گا۔ لیکن کلمہ پڑھنے والا، دین و اسلام کو ماننے والا، ہر موقع پر اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والا سفر کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس بتاتے ہیں، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بنایا اللہ نے ہے۔ تو اب اگر کوئی اس سے پوچھے کہ تو اگر اس کو منحوس کہتا ہے تو ذرا یہ بتا کہ اللہ کوئی چیز منحوس پیدا فرماتا ہے؟ اللہ کی کوئی چیز معاذ اللہ منحوس نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کو منحوس کہے تو وہ سوچے کہ اس کا ایمان کہاں جا رہا ہے۔ کوئی اللہ کی تخلیق کرتا چیز کو معاذ اللہ منحوس کہے تو اس کا ایمان کتنا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے، کوئی مہینہ معاذ اللہ منحوس نہیں ہے، تمام مہینے برکتوں، رحمتوں، عزتوں والے ہیں۔ چاہے کسی مہینے میں کسی ہستی کا ذکر خیر ہو یا نہ ہو، کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں۔ اللہ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ تمام مہینے برکتوں، رحمتوں والے ہیں۔ تو یہ جمادی الاول کا مہینہ بھی بڑی سعادتوں والا ہے، بڑی برکتوں رحمتوں والا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں بھی ہستیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکت رحمت عطا فرمائے۔ توجہ ادھر رکھیں میری طرف۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں، توجہ ادھر رکھو، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدیں وہی تعمیر کرتے ہیں کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو مومن ہیں۔ ہندو کبھی بھی اللہ کا گھر تعمیر نہیں کرے گا، وہ مندر کرتا ہے۔ عیسائی کبھی بھی اللہ کا گھر تعمیر نہیں کرے، وہ گرجا گھر میں مصروف ہے۔ یہودی کبھی بھی اللہ کا گھر تعمیر نہیں کرے گا، وہ اپنے پوپ عبادت خانے میں مصروف ہے۔ من آمن باللہ، فرمایا اللہ کا گھر وہ تعمیر کرتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی ذمہ داری ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے، کہ جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے۔ من آمن باللہ،
جو اللہ کے گھر کی مسجد تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھر بناتے ہیں، رونقیں کرتے ہیں، صفائی، اس تعمیر سے مراد صفائی بھی ہے، چندہ دے کر اللہ کے گھر کی نشر و اشاعت بھی ہے، تعمیرات بھی ہے، صفائی بھی ہے، لائٹنگ، روشنی، تمام چیز اس کے اندر موجود ہے۔ پہلی چیز کہ جو اللہ رب العالمین کے گھر آباد اور مسجد تعمیر کرتے ہیں، ان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور فرمایا کہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں۔ آخرت پر ایمان کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد جب سب کچھ ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ جب سب ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جو فرشتہ روح نکالتا ہے ملک الموت جس کا نام حضرت اسرائیل ہے، ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی۔ جب سب ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، خود وہ اعلان کرے گا پروردگار، لمن الملک اليوم، فرمائے گا کہ بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ اب کوئی زندہ ہو تو کوئی جواب دینا، سب ختم، ملیا میٹ، سارا مخلوق بھی، جاندار، چرند پرند، انسان، جانور، بالکل ختم، حتیٰ کہ آخری کے اندر سب سے آخری میں جس کو موت آئے گی وہ ہے موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل۔ جب سب ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ اس کا کلام دیکھو، اس کی الفاظ دیکھو، جملہ دیکھو اللہ کے عالم کا کہ آج کے دن کون بادشاہ ہے، کس کی بادشاہت ہے۔ جب کوئی جواب نہیں دے گا تو پھر وہ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور جو قہار ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ تو سب جب ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اسرافیل کو، جبرائیل کو، ان کو پیدا فرمائے گا، حضرت اسرافیل کو پیدا فرمائے گا دوبارہ، پھر وہ سور پھونکیں گے زندہ ہونے کے لیے، یہ ساری تفصیل الگ ہے۔ پھر جب دوبارہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، قبر سے اٹھ کر دوبارہ محشر کے میدان میں آئیں گے، وہ ہمارا حساب و کتاب ہونا، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں ہمیں وہاں پر پیش ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ان دو چیزوں میں سے ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو بندہ کامل ایمان والا ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ جی نہیں مر گئے اب دوبارہ کیسے اٹھیں گے، کوئی زندہ نہیں کرے گا، کوئی حساب نہیں ہوگا، قبر میں حساب ہو گیا، اب دوبارہ اٹھ کے کیا کریں گے، کوئی محشر کا میدان نہیں ہے، ختم ہو گیا سب کچھ، نہیں۔ میں نے کہا جب اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لا سکتا ہے، دنیا سے تجھے قبر میں لے جا سکتا ہے، تو قبر سے تجھے وہ اٹھا نہیں سکتا ہے؟ جب وہ تجھے ایک نطفے سے، گوشت کے ٹکڑے سے ماں کے پیٹ میں تجھے بنا سکتا ہے، ایک قطرے سے تجھے، گندے قطرے سے وہ تجھے بنا سکتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ایک گندے قطرے سے اللہ کے تمہیں پیدا فرمایا اللہ کے عالم نے، منی کے گندے قطرے سے، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ایک قطرے سے وہ تمہیں بنا سکتا ہے، اتنا بڑا انسان بنا سکتا ہے، پھر تجھے ماں کے پیٹ میں رکھ سکتا ہے جہاں پر ہوا جانے کا بھی سسٹم نہیں ہے، لیکن وہ وہاں تجھے بھی آکسیجن پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جہاں ہوا جانے کا بھی رستہ نہیں ہے، آنے کا تو ہے، جانے کا نہیں، لیکن وہاں وہ تجھے غذا بھی پہنچا رہا ہے، وہاں تجھے آکسیجن بھی پہنچا رہا ہے، 9 مہینے بعد ماں کے پیٹ سے تجھے زندہ واپسی کر کے دنیا میں بھی لا رہا ہے۔ وہ جب سب کچھ کر سکتا ہے، تجھے مار کے قبر میں لے جا سکتا ہے، تو بتاؤ قیامت میں وہ کیوں نہیں اٹھا سکتا ہے؟ قبر پہ ہم جب مٹی ڈالتے ہیں نا، مٹی کتنی دفعہ ڈالتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ مرنے والے کا نام پڑھتے ہیں، چلو اچھا ہوا گیا، بہت برا تھا، یہ تھا، نہیں، کبھی سیکھا ہی نہیں، آپ کو کیا پتہ کیا ڈالتے ہیں؟ اٹھایا مٹا ڈال دیا، اٹھایا ڈال دیا۔ یہ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، یہ ہماری تربیتی نشست ہوتی ہے، جمعہ جو ہوتا ہے یہ سکھانے کے لیے ہوتا ہے، لہذا تھوڑا سا جلدی ہے، آؤ میں بات کرنے لگا۔ 16ویں سپارے کی آیت کریمہ ہے سورہ طٰہٰ کی، دوسرے رکوع کے نیچے وہ لکھی پہلے صفحے پر، مٹی اٹھائی، منہا خلقناکم، کیا؟ آپ بولو یاد ہو جائے گا، منہا خلقناکم، ترجمہ کیا ہے؟ اٹھا کے ڈالی، ترجمہ یہ ہے کہ اسی سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر دوسرا حصہ مٹھا بھرا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، وفیہا نعیدکم، اب بتاؤ کیا؟
اگلے جمعے تو یاد رکھنا سبق. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. دوسرا مٹھا ڈالا، پہلے میں کیا ہے کہ اسی سے پیدا کیا، دوسرا ڈالا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. ہو گئی دو. تیسرا اٹھا کے ڈالا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اسی مٹی سے ہم تمہیں باہر نکالیں گے. وہ جب کہہ رہا کہ میں تجھے نکالوں گا تو کیسے کہتا کہ کوئی زندہ نہیں ہوگا؟ 16 و 12 سورہ طٰہٰ دوسرا رکوع پہلے صفحے پہ لکھی ہوئی آیت، سب سے آخری کے اندر آخری آیت یہی ہے. اچھا کب نکالے گا؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، تیسری مٹی پر ڈالتے تو لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سے نکالے گا تارتن اخرى، کل بروز قیامت. ہائے ہائے ہائے، قیامت تو قائم نہیں ہوگی، کوئی اٹھ کے قبر میں نہیں آئیں گے، کوئی حساب نہیں ہوگا. میں نے کہا تیری نہیں مان سکتے، ہم اپنے پروردگار کی مانیں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی مٹی سے تمہیں اٹھاؤں گا. کب؟ تارتن اخرى، قیامت کے دن. تو پتہ چلا کہ محشر بھی قائم ہوگی. اچھا یہ بھی بڑے اتفاق کی بات ہے، توجہ کرنا کہ بندہ قبر میں گیا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تینوں سوال ہو گئے قبر کے اندر. پاس ہوا تو جنت ہے، فیل ہوا تو جہنم ہے. ٹھیک ہے نا بھئی، یہ پاس ہو گیا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی، فیل ہو گیا جہنم کی کھڑکی. قیامت تک فرشتوں سے درے کھاتا رہے گا، عذاب ہوتا رہے گا. اب جب سارا حساب و کتاب قبر کے اندر ہو گیا تو 50,000 سال کا ایک دن اللہ نے کیوں مقرر فرمایا ہے؟ یہ سوال ہے. بھائی قبر میں بندہ گیا کہ تیرا دین کیا بتا؟ بھائی اس نے کہا میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے بھائی، ہندو نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، مسلمان ہے. تیرا اللہ کون ہے؟ بھائی میرا اللہ پروردگار ہے. بت نہیں ہے، مٹی کے بت نہیں ہے، اس کا پروردگار ایک ہے. اچھا تیرا نبی کون ہے؟ میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے. چلو عیسیٰ نہیں ہے، موسیٰ نہیں، سب ختم ہو گئے. یہ ٹھیک ہے، ہو گیا، پاس ہو گیا. اگر وہ جواب نہ دے لا ادری لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، تو وہاں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہاں سیکھو گے تو وہاں جواب دے سکو گے. اور اللہ کا جواب وہی دے سکتا ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ جھکا کے اپنے اللہ کو پہچانا ہو. جو دنیا میں نماز ہی نہ پڑھے اس کو کیا پتہ خدا کون ہے؟ جس کو خدا کی پہچان ہی نہ ہو. اور جو کبھی نبی پر درود نہ پڑھے، نبی کی سنت ادا نہ کرے، نبی کو کبھی یاد ہی نہ کرے، تو قبر میں کیا جواب دے گا؟ میرا نبی کون ہے؟ جس نے کبھی اسلام سیکھا نہ ہو تو اس کو کیا پتہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو لہٰذا اس کو سیکھو. قبر کا امتحان یہ معاذ اللہ وہ نہیں ہے کہ اسکول کے اندر بچے پورے سال نہیں آئے تو سر کو گڈی نکال کے دے دی، ابو نے رات کو جا کے صبح استاد بولتا بیٹا تو پاس ہے. لکھا کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، گڈی قائد اعظم آ گئی تو ایک تو لکھ دیا ہم نے اندر تیرے، تو کوئی ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ وہ بچے کو پاس کر دیتا. 9ویں کلاس کا 10ویں پہنچ گیا، 10ویں کا 11ویں میں پہنچ گیا، اس پہ گڈی آ رہی، وہ بچہ پاس ہو ہی جا رہا ہے، لکھنا اس کو کوئی جاتا ہی نہیں. ادھر یہ چکر نہیں ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو تم دنیا میں کوشش کرو گے قبر میں تمہیں اس کے مطابق دیا جائے گا. اچھا کرو تو اچھا ملے گا، برا کرو تو برا ملے گا. وہ تمہاری میری مرضی ہے، جیسے چاہے زندگی گزارو. لیکن بات میں یہ کرنے لگا ہوں جب سارا واہ ہو گیا تو 50,000 سال کا ایک دن قائم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرا امام سے پوچھو کیا وجہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بسبب اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ بسبب اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ میرا ایک ہی جواب ہے کہ محشر کا 50,000 سال کا ایک دن اللہ نے صرف حساب کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لیے بنایا ہے. کہ رسول اللہ کی شان اجاگر کی جائے گی وہاں پر. دیکھو آج میرے مصطفیٰ سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسا فخر فرما رہا ہے. حضور فرماتے میرا ایک سجدہ محشر کے میدان کا ایسا سجدہ کروں گا قیامت کے دن کہ مجھ سے پہلے ایسا سجدہ نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. ایسا سجدہ کس کے لیے؟ وہ صرف امت کی بخشش کے لیے. وہ بات کئی ہو جا رہی ہے، میں آؤں میرے موضوع کی طرف. میں بات یہ کر رہا تھا کہ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر. پتہ چلا کہ قیامت بھی قائم ہوگی. قیامت بھی یہ اللہ کا قرآن ہے. اور پچھلی آیت میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. وقام الصلاۃ، اللہ کے گھر کون تعمیر کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وقام الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں.
وآت الزکا، زکوٰۃ ادا کرتے، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ پنجتن کی نسبت سے 5۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز، زکوٰۃ، خوف خدا۔ جس کے اندر یہ 5 چیزیں ہو، اللہ کے گھر وہی لوگ تعمیر کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے گھر کے حوالے سے مسجد۔ اچھا تعمیر میں نے آپ کو بتا دیا، مسجد کی کام بھی اس کے حلال دے کے مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کو روشن کرنا، مسجد کو صفائی کرنا، یہ تمام چیزیں تعمیر کے اندر آتی ہے۔ اب یہ تو اللہ کا قرآن، اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اب میں اپنے نبی سے پوچھ کے بتاؤں، یا رسول اللہ کبھی آپ نے بھی اللہ کے گھر کی صفائی کی ہے؟ بولو نا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اے مدینے والے، کبھی آپ نے بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے؟ اب پڑھو حدیث مبارکہ، حدیث پاک۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، میرے آقا نے اعلان فرمایا، توجہ کرنا، حضور نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مجھے مسجد نبوی کے لیے تھوڑی سی جگہ لے کر دے اور یہیں کھڑے کھڑے مصطفیٰ سے جنت لے لے۔ یہ سرکار کا جملہ ہے، توجہ کرنا۔ نبی تو کچھ دے نہیں سکتا، میں نے کہا وہ زمین پہ کھڑے ہو کے جنت دے رہے، تو کیا لینا چاہ رہا باقی؟ اور کیا لینا چاہ رہا بتا تو صحیح۔ وہ جنت اللہ کی ملکیت ہے، لیکن مالک میرا مصطفیٰ ہے۔ آواز کمزور نہ کرو، بولو تو صحیح نہیں۔ فرمایا کون ہے جو مجھے یہاں کھڑے کھڑے مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کے دے، مسجد بڑی کرنی ہے اور مصطفیٰ سے جنت لے لے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا، سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ آقا میں لے کے دیتا ہوں۔ فرمایا عثمان ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے مال سے مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کے دی، تو میرے آقا نے فرمایا یہ جگہ مسجد نبوی میں داخل کر دی، تو نے ہمیں مسجد لے کر دی ہے، مصطفیٰ نے تجھے اللہ سے جنت عطا فرما دی ہے۔ ادھر کھڑے کھڑے عثمان غنی کو میرے مصطفیٰ نے جنت عطا فرمائی۔ بھائی پتہ چلا کہ جو بندہ مسجد کی تعمیر میں کچھ دیتا ہے، اللہ تو جنت دیتا ہی ہے، لیکن مدینے والا بھی جنت دلوائی دیتا ہے۔ عثمان غنی کو جنت دی میرے مصطفیٰ نے، فرمایا میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ جب مسجد تعمیر ہونے لگی نا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ جہاں لوگ مسجد کی تعمیر کر رہے تھے تو سرکار بھی پتھر اینٹیں اٹھا کے لا کر ہمیں دے رہے تھے۔ جب تعمیر ہو رہی تھی تو سرکار بھی اینٹیں پتھر باری اٹھا کے لا کے ہمیں کمر پر رکھ کے لا کے دے رہے تھے۔ تو صحابہ کہتے آقا ہم آپ کے لیے ہیں، مرشد آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ اتنے وزنی پتھر اٹھا کے لا رہے، قبروں پہ نشان ہو رہے ہیں، آقا ہمیں حکم فرمائے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، کلمہ ہم نے آپ کا پڑھا، ہم تعمیر کریں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جہاں مسجد کی تعمیر میں تمہارا حصہ ہے تو میں چاہتا ہوں تو میرا بھی تو حصہ ہو جائے اللہ کے گھر میں۔ وہ نبی ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر، آج بندہ اگر کوئی کاٹن کا سوٹ پہن لے تو وہ کہنے نہیں میں تو صفائی نہیں کروں گا، مٹی لگ جائے گی، بل آ جائیں گے کپڑوں میں۔ اور میں نے کہا تیرے کپڑوں میں بل لگیں گے، تیرے دل میں کتنے بل ہے کبھی تو نے دیکھا ہے؟ کپڑوں میں تیرے سلوٹ لگ جائے گی تو نہیں میں صفائی نہیں کروں گا، جھاڑو نہیں اٹھاؤں گا، مسجد کا پوچھا نہیں لگاؤں گا، تو اور کون لگائے گا؟ کہ امریکہ سے آئے گا کوئی لگانے کے لیے؟ تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کا حق سب پر ہے۔ میرے پچھلے جمعے بھی کہا تھا جتنا رب مسجد کمیٹی کا ہے اتنا رب امام کا بھی ہے، جتنا رب مؤذن کا اتنا رب نمازی کا بھی ہے۔ بولو، یہ برابر کا سب کا حق ہے۔ اور یہ صرف میرے دوستو بزرگوں جس کی ذمہ داری ہے اس کا نہیں، جس کو اللہ نے موقع دیا ایک پل کا بھی بندہ اگر اللہ کے گھر کی خدمت کرے نا، صفائی کرے۔ میرے آقا نے فرمایا، سنو حدیث پاک، حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے کے جسم پر یا کپڑے پر صفائی مسجد کی کرتے وقت اللہ کے گھر کی گرد و غبار لگ جائے، جہاں جہاں اللہ کے گھر کی مٹی لگے، اللہ تعالیٰ اس جگہ پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس جگہ کو جہنم نہیں چھو سکتی جہاں اللہ کے گھر کی مٹی لگ جائے، کپڑوں پر یا جسم پر۔ ہم نے تو تعلق توڑا ہوا مسجد سے، ہمارا تو دور دور تک پتہ نہیں ہوتا مسجد کا اور ہم کا ہے۔ گھنٹوں باہر بیٹھنے کے لیے ہے، مسجد میں 10 منٹ کے کسی کے پاس موجود نہیں۔ جماعت ہے 2 بجے ہے تو 2:01 ہو جا رہا، امام کا ہے مؤذن کا ہے، ابے تجھے کیا ٹینشن ہو گئی، وہ آگے پڑھا دے گا، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ 1 منٹ ہوا 2 منٹ ہوا، تجھے کیا باولی پہن لی ہے کوئی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ باہر جا کے تو گھنٹوں بیٹھا رہا، تجھے کوئی تو گھڑی نظر نہیں آتی، اور مسجد میں وقت اوپر ہو جائے، سانس اوپر نیچے ہو جاتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، جماعت بھی آج ہوگی نہیں ہوگی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ آقا 7 کون؟ ان 7 میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کا دل اللہ کے گھر میں لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، جو ہر وقت ظہر پڑھ کے گیا تو یا اللہ عصر کا وقت کب آئے گا تیرے گھر میں آؤں گا، عصر پڑھ کے گیا تو یا اللہ مغرب کب آئے گی تیرے گھر میں آؤں گا، مغرب پڑھ کے گیا یا اللہ عشاء کب ہوگا تیرے گھر میں آؤں گا، جس کا دل اللہ کے گھر میں لگا رہے۔ حضور فرماتے جب قیامت میں کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس بندے کو ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے گھر سے جڑو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اب یہ آئیے حدیث آخری بات، حدیث پاک، میرے نبی پاک علیہ السلام کی مسجد نبوی کی ایک عورت صفائی کرتی، جھاڑو دیا کرتی، تعمیر کرتی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، مسجد کی بڑی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک عورت کا جب انتقال، بوڑھی عورت تھی، جب اس کا انتقال ہوا نا تو صحابہ کرام نے سرکار کو نہیں بتایا، بغیر بتائے جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا۔ رات کا وقت تھا، مشرکین کا علاقہ، یہود و نصارہ کا، وہ حضور کو تکلیف دیتے، صحابہ نے چپ چاپ جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ صبح کا جب وقت ہوا تو میرے آقا نے فرمایا وہ بڑھیا روز آتی مسجد میں صفائی کرنے، آج نہیں آئی، کدھر گئی؟ تو صحابہ نے کہا آقا ہم معذرت چاہتے ہیں، اس کا تو وصال ہو گیا، رات کو انتقال، ہم نے دفنا دیا۔ تو میرا آقا غصے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں پتا اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی؟ تمہیں نہیں خبر، مجھے پتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو مقام کیا ملا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ صبح سرکار قبرستان اس کی قبر پہ گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے میرے نبی نے دوبارہ اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا، خود جنازہ پڑھا سرکار نے۔ اور میرا آقا قبر پہ کھڑے کھڑے فرمانے لگے بڑھیا توجہ کرنا، نبی قبر میں گئے تو تمہاری آواز نہیں سنتے، جواب کیسے دیتے؟ ابے میں نے کہا نبی کسی کی خبر پہ کھڑا ہو جائے تو مردے سے جواب لے لیتا ہے، تو باولی نہیں اتارے گا، یہ کون سے دین میں رہ رہا ہے؟ نبی کسی مرے ہوئے کی قبر پہ کھڑا ہو جائے اس سے آواز نکلوا لیتا ہے۔ سن حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے آقا نے جنازہ پڑھا قبر پہ کھڑے ہو کر۔ میرے آقا نے صحابہ کے سامنے پوچھا بڑھیا بتا مرنے کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ قبر سے آواز آتی ہے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ جھوم کے بولو، جھوم کے بولو اچھی آواز سے۔ قبر سے آواز آتی ہے، میرا نبی قبر کے اوپر کھڑا ہے، قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اے کملی والے اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی، اللہ نے اسی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے۔ کوئی اللہ کے گھر میں دے وہ بھی بخشا ہوا ہے، رزق حلال ہو، شک کا پیسہ حرام نہ ہو، حلال ہو، اور کوئی صفائی کرے وہ بھی بخشا ہوا ہے۔ اور جب حضرت عمر کے دور میں ایران جب فتح ہوا نا، شعبان کے مہینے میں، رمضان کی آخری، اس کی شعبان کی آخری تاریخ، رمضان کا چاند دکھنے والا، تو ایران جب فتح ہوا تو ایران کی کیسر و کسرا کے محلات کے بڑے بڑے فانوس اور بڑے بڑے روشن دان، چراغ بادشاہوں کے محلوں کے حضرت عمر لے کر آئے، مسجد نبوی میں لا کے لگا دیے۔ چاند رات تھی رمضان شریف کی، کس کی؟ اور مسجد نبوی روشن ہو رہی ہے۔ مدینہ تو ویسی روشن ہے میرے مصطفیٰ کا، بولو نا اونچی آواز سے یار سبحان اللہ۔ میرے آقا کا مدینہ تو ویسے ہی روشن ہے، لیکن حضرت عمر نے روشن دان لگا دیو، ہو کھچا کھچ مسجد روشن، چاند رات رمضان کی۔ مولا علی تشریف لائے، جو اللہ کے گھر میں دیتا ہے نا، صدقہ کرتا اللہ کے گھر میں دیتا ہے، تعمیر کے لیے اس کی فضیلت مولا علی کی سنو شان سے۔ تو مولا علی جب تشریف لائے تو مولا نے فرمایا او ہو واہ واہ، اللہ کا گھر اتنا روشن، یہ کس نے لگائی لائٹیں، کہاں سے آئی؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر ایران فتح کر کے لائے، وہاں سے لے کر آئے، انہوں نے لگائی ہے۔ تو حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کی دشمن ہے، اور میں نے کہا شرم کر۔ علی نے نہیں فرمایا یہ کون ہوتا ہے، اس کو کس نے کہا تھا بادشاہوں کے محل کے ہمارے مدینے میں لگاؤ، یہ کون ہوتا؟ کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ سنو، جب حضرت علی نے کہا نا، صحابہ نے کہا کہ عمر نے لگوائے ہیں، تو حضرت علی کا جملہ حدیث پاک میں فرمایا نورت مساجدنا یا عمر، اے عمر تو نے ہماری مسجد کو روشن کر دیا ہے۔ علی کہہ رہے نورت مساجدنا یا عمر، اگلا جملہ ہے تیری آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے، پسند آئے تو لے لینا، نہیں تو واپسی دے دینا، اگلی جگہ سنا دوں گا جا کر۔ جملہ سن انشاءاللہ بڑا مزہ، نورت مساجدنا یا عمر، مولا علی کہتے اے عمر تو نے ہماری مسجد کو روشن کیا، نور اللہ قبرک یا عمر، اے عمر اللہ تیری قبر کو بھی روشن فرمائے گا۔ ہائے 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 صلی اللہ علیہ وسلم، نورت مساجدنا یا عمر، نور اللہ قبرک یا عمر، فرمایا عمر تو نے ہماری مسجد روشن کی، اللہ تیری قبر کو روشن فرمائے۔ پتہ چلا جو اللہ کے گھر کو روشن کرتا ہے عمر کے صدقے دعا میرے مشکل کشا نے اس کو عطا فرما دی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارا کام، دیکھو میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اب پھر وہ میں نے آیت کریم آپ کے سامنے 10ویں سپارے کی پڑھی، اللہ کا گھر کا
کام تعمیرات کا کام جاری وساری، یہ کام صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ اوپر گنبد کا کام ہو رہا ہے، وہ فائنل ہوگا جب تک نیچے کا سامان جمع ہو رہا ہے۔ جیسے ہی سامان جمع ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سارا کام ہمارے سامنے شروع ہوگا، اور پھر میں بھی آپ بھی، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر نماز پڑھنے والا، ہر بندہ اللہ سے ڈرنے والا اپنے والدین کے لیے زندہ ہیں تب بھی، انتقال کر کے تب بھی ان کے نام کا اللہ کے گھر میں دیں۔ اور یہ میں کتنی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، لیکن جہالت مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ بار بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ صدقہ مسجد میں دے سکتے ہیں؟ ابھی جب اللہ کے رسول نے کہا تو ٹینشن میں کیوں آتا ہے؟ 600 دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں، ادھر باکس لگا ہوا ہے، اس گیٹ پہ باکس لگا ہوا ہے، امام صاحب صدقہ مسجد میں تو لگ سکتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا لگ جائے گا تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ تو دینا ہے تو دے، تو آگے چلا جائے، یہ کون سی بات ہے؟ کوئی صدقہ واجبہ مسجد میں حرام ہوتا ہے۔ کون سا واجب؟ کون سا؟ منت کا جو صدقہ ہوتا ہے کہ میرے یہ کام ہو جائے تو اتنا صدقہ میں، یہ واجب ہوتا ہے۔ جب کام ہو جائے گا وہ صدقہ مسجد میں حرام ہوتا ہے۔ باقی آپ چل رہے ہیں 10 روپے ڈال دیے، مسجد کا چندہ ہو رہا 10 روپے ڈال دیے، باہر لگا 20 ڈال دیے، چلتے پھرتے ڈال دیے، یہ نفلی صدقہ مسجد میں جائز ہے۔ کس نے منع کیا؟ ہم کون ہوتے منع کرنے والے جب میرا نبی منع نہیں فرما رہے ہیں؟ جب سرکار نے اجازت دے دی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو کلمہ نبی کا پڑھتا پھر بھی ٹینشن میں رہتا، پتہ نہیں لگتا ہے نہیں لگتا ہے۔ اور بھائی تو اگر مومن مسلمان ہے اپنے نبی کی بات مان، خاموشی سے ڈالنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرے پروردگار کا کام ہے۔ تو صدقہ واجبہ وہ مسجد میں حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ منت کا جو صدقہ ہوتا ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو اتنا صدقہ کروں گا، اتنا یہ دوں گا، وہ مسجد میں دینا حرام ہے، وہ نہیں لگ سکتا۔ باقی نفلی صدقہ آپ نے اپنے والد صاحب کے نام کا ڈال دیا، بیوی کے نام کا ڈال دیا، ماں مر گئی اس کے نام کا ڈال دیا، یہ بالکل جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ لہٰذا اپنی اصلاح کرو اور ہمیشہ بات وہ سنو جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو کیا میں اس بات کی تمنا اور خواہش کروں، کیا میں اس بات پہ امید رکھوں کہ مکمل اپنی صحت کے ساتھ، اپنے رزق حلال کے ساتھ تعاون فرمائیں گے آپ سب انشاءاللہ؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہر بندہ، چاہے کمیٹی ہو، امام ہو، مسجد ہو، مؤذن ہو، نمازی ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، جو بھی ہو، ماں باپ زندہ ہے تب بھی ان کے نام کا اصالِ ثواب مسجد میں دے سکتے ہیں، انتقال کر گئے تب بھی مرحومین کے لیے اصالِ ثواب آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، پروردگار ہم سب کی تمام باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔